اسلام قبول کرنے کے بعد، عقیدے کے بعد سب سے اہم ترین، افضل ترین عبادت نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی بھی افضل عبادت نہیں ہے، اور نماز اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو جب انسان اللہ کے سامنے سوال کے جواب دینے کے لیے جائے گا تو حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور جو نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو باقی چیزوں میں بھی کامیاب کر دے گا، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور جو پہلے سوال میں پھنس گیا اس کے لیے باقی معاملات بھی مشکل ہو جائیں گے۔ بہت اہم ترین عبادت ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، اس کی ایک الگ موضوع ہے اس کی فضیلت اور اہمیت۔ لیکن ایک کمی ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اکثر اوقات اپنی نماز ایک دوسرے کو چیک کروایا کرتے تھے۔ اپنے کسی دوسرے ساتھی کو کہتے میں تیرے سامنے نماز پڑھتا ہوں، تو دیکھ میری نماز میں کیا کیا کمی ہے، کیا کیا کوتاہی ہے، تو مجھے بتا تاکہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں۔ اور یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور ایک دفعہ نہیں زندگی میں وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے یہ ایکٹیویٹی۔ یہ بات ساری میرے بھائیوں بات ہوتی ہے عاجزی کی۔ بندے کے دل میں عاجزی ہو نا تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے اندر یہ عاجزی والا عنصر بڑا کم ہے، اسی وجہ سے ہمیں کسی کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بھائی تو میری نماز چیک کر، نماز میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں۔ حالانکہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگوں نے اس ایکٹیویٹی کو اپنایا، اس سرگرمی کو اپنایا، اور ایک دوسرے کو نمازیں چیک کروائی اور اکثر کروایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ اپنی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ چل میرے بیٹے آج تو نماز پڑھ، میں تیری نماز کو چیک کرتا ہوں۔ چل بیٹا میں پڑھتا ہوں، تو میری نماز کو چیک کر۔ بیٹا تجھے ٹاسک دیا اگلے 1 مہینے کے اندر تو نے اپنے کسی 2 دوستوں کی نماز کو چیک کرنا ہے، اور اپنی بھی کسی کو چیک کروانی، تاکہ اس کو یہ عادت پڑے کہ ہم نماز یہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے والی چیز ہے، ایک عمل ہے نا۔ بندے کو نہیں پتا چلتا اب میرا رکوع صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سجدہ لمبا تو نہیں ہے، چھوٹا تو نہیں، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اس کمی کو دور کرنا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نماز کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں آگے ایک دفعہ میں نے اس میں جمعہ پڑھایا تھا لیکن وہ تھوڑی سی بیان ہوئی تھی تو وقت ختم ہو گیا تھا۔ آج میں انشاءاللہ مختصر، بہت مختصر کرتے کرتے صرف کمیاں بیان کروں گا جو ہمارے اندر ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ایکٹیویٹی کے اوپر اس کے بعد عمل کیا کریں گے اور وقتاً فوقتاً اس عادت کو اپنائیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری مردہ سنت کو جو کوئی زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب اس حدیث سے مراد یہی ہے، محدثین جو اس کا معنی بیان کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جو سنت جتنی زیادہ مردہ ہو چکی ہو، جتنا اس پر عمل کم ہو جائے، اس پر عمل کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تاکہ لوگوں میں وہ سنت عام ہو۔ جیسے کسی دور کے اندر، پرانے دور داڑھی رکھنے کا کوئی شاید اتنا اجر و ثواب نہ ملتا ہو جتنا آج کے دور میں ملتا ہے۔ کیوں؟ آج کل کے دور کے اندر سنت کے مطابق داڑھی رکھنا بہت کم ہو چکا ہے، اور آج کے دور کے اندر داڑھی رکھنے والے کو تانے بھی سہنے پڑتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، بڑے دفتروں میں چلے جاؤ تو اگلے عجیب القابات بھی دیتے ہیں۔ چونکہ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اسی لیے اس کا اجر بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے آگ کا۔ اس دور میں جو عمل کرے گا ایک عمل کا ثواب 50 صحابہ کے عمل کے برابر ہوگا۔ مانا پھر وہی کہ جو نیکی جتنی مشکل ہوتی چلی جائے اس پر عمل کرنے کا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک ایسا عمل ہے جو مجھے نہیں لگتا آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو دیکھا ہوگا کوئی اپنی نمازیں چیک کروا رہا ہو، جبکہ صحابہ اکرام یہ کروایا کرتے تھے بڑی عمر میں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس ایکٹیویٹی کو عام کرنا ہے اور اس مردہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ کی نماز ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ تو نمازیں ہم نے ایک دوسرے کو چیک کروانی ہے۔ تو اس حوالے سے جو شروع سے میں تھوڑی سی باتیں جو بیان کی تھی ہلکا ہلکا بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز نماز کے حوالے سے، طہارت ایک الگ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے صرف نماز کے اوپر آتے ہیں ابھی۔ سب سے پہلی چیز نماز اول وقت پر انسان پر فرض کی گئی ہے۔
انسان کے اوپر جو نماز فرض کی گئی ہے نا، اس کا بہترین وقت جو ہے وہ یہ کہ انسان اول وقت کے اندر اپنے فرائض کو ادا کرے۔ یہ ویسے بھی کامن بات ہے کہ ایک بندے پر ایک چیز فرض عائد ہو گئی ہے تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا فرض ادا کرے تاکہ فرض کی ادائیگی سے اس کی جان چھوٹے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ اس سے پوچھے ہاں تیرے پر یہ فرض عائد ہو چکا تھا، تو نے اس فرض کو ادا کیوں نہیں کیا۔ یہ ویسے بھی کامن بات ہے کہ کسی جیسے ایک بچہ بڑا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، تو والدین پہ فرض ہے کہ جلد از جلد اس فرض کو ادا کر دیں۔ تو اسی طرح نماز کا وقت ہو گیا ہے، کوشش کریں اول وقت کے اندر اپنی نماز کو ادا کریں۔ ہاں، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے حوالے سے اس کو مؤخر کر کے پڑھو، اس کو ہم لیٹ پڑھیں گے، تو یہاں پر ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی 2 مرتبہ آخر وقت میں نماز نہیں پڑھی، کبھی 2 مرتبہ آخر وقت میں نماز نہیں پڑھی۔ ایک دفعہ کب پڑھی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پہلے دن پانچوں کی پانچوں نمازیں اول وقت میں ادا کروائی، اور دوسرے دن آ کر آخری وقت میں ادا کروائی، اور کہا اے نبی، اللہ تعالیٰ نے تیری امت کے لیے یہ نمازوں کے اوقات مقرر کیے کہ اس کے اندر اندر تمہیں نماز ادا کرنی ہے، اور یہی تیری امت کے لیے سبق ہے۔ تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی چیز کی کوشش کی کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔ تو میرے بھائیو، ہماری بھی روٹین یہ ہونی چاہیے، عشاء کی تھوڑی سی لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر ہی نہ آئے، اذان ہو گئی، عشاء کی نماز کے لیے باہر نہیں آ رہے، صحابہ کرام آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کرتے 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 بعض صحابہ کو اونگ آنے لگ گئی، نیند آنے لگ گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے خراٹوں کی آواز آنے لگی کچھ صحابہ کی۔ کسان تھے، محنتی لوگ تھے، مزدوری سارا دن محنت کر کے، تو عشاء کے ٹائم نیند آتی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو لوگ سونا شروع ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اور پھر خوشی سے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، یہ وہ وقت ہے نماز ادا کرنے کا، عبادت کا، کہ جس وقت کسی بھی مذہب کے اندر عبادت نہیں ہوتی۔ سوتے وقت نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ یہودی، کوئی بھی مذہب اس ٹائم عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ اللہ نے فضیلت تمہیں عطا کی، تم اس وقت بھی عبادت کر رہے ہوتے اپنے اللہ کی جب باقی مذہب والے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس فرمایا کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا کرو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے اور باقی ساری نمازیں اول وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے نمازوں کے اوقات کے بعد اذان۔ میرے بھائیو، اذان کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہے، اکثر لوگ اذان دیتے ہی نہیں۔ اذانوں کے لیے کبھی کبھی محلے کے لوگ، اگر تو مؤذن مقرر ہے ٹھیک ہے، لیکن مؤذن اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ نمازوں کے اندر خرابی نہ آئے، ایک وقت پر اذان ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ محلے والے اس ایکٹیویٹی میں شامل ہی نہ ہو۔ اگر آپ نہیں کر سکے اپنے اولادوں کو قاری صاحب کے پاس بھیجیں، ان کی ماشاءاللہ آواز بھی پیاری ہے، وہ اذانوں کی پریکٹس کریں۔ کم از کم اپنے بچوں کو کوئی زندگی میں 5-10 اذانیں تو دو، کم از کم یہ ہچکچاہٹ تو ان کی دور ہو۔ ہم لوگ شرما رہے ہوتے ہیں تکبیر کہنے سے، اذان کہنے سے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اذانیں دیتا ہے مسجد کے اندر آ کر نماز کے لیے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اونچی گردنیں عطا کرے گا، لوگوں کے اندر نمایاں ہوں گے، بہت فضیلت ہے ان کی۔ بہرحال میرے بھائیو، اذان دینی بھی چاہیے۔ اب اذان کے اندر جو مسئلہ ہمارے اندر یہاں پہ تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خود ایک مسجد کے اندر دوہری اذان دی تو کچھ لوگ باہر مسجد کے باہر آ کے بولنا شروع ہو گئے، کیڑا بندہ اذان دین لگ پہ، اذان ہی نہیں دینی آتی۔ میرے بھائی اس چیز کو سمجھیں، ایک اذان ہے جو ہم عام سنتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اقہری اذان، ایک ہوتا ہے دوہری اذان۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ کہنے کے بعد دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع کیے جائے اذان۔ اس طرح شہادتین 4 مرتبہ ہو جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دوہری اذان۔ اور جب دوہری اذان ہوگی تب صحابہ کرام سے دوہری تکبیر کہنا ثابت ہے۔ ہمارے اندر خرابی یہ ہے کہ ہم اذان اقہری کہتے ہیں، تکبیر اقامت دوہری کہتے ہیں۔ ہماری جو عام اذان ہے یہ اقہری اذان ہے، اس کے لیے تکبیر بھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اس طرح ہونی چاہیے، جبکہ دوہری اذان کی تکبیر بھی ڈبل ہونی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جس طرح اذان ہوتی ہے اس طرح یہ تکبیر ہوگی۔
تو میرے بھائیو اس چیز کو بھی آپ عام کریں. یہ بھی بہت کم عمل ہو رہا ہے, اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ یقیناً کم از کم آپ اس مردہ سنت کو زندہ کریں, کیونکہ باقی لوگ فقہ کی آڑ کے اندر آ کر دوہری اذان کو دینا جائز نہیں سمجھتے. اسی لیے آپ لوگ اس سنت پر ضرور عمل کریں, اکثر دن میں ایک آدھی اذان ضرور دوہری دیا کریں تاکہ یہ سنت بھی رواج پائے, لوگوں کے اندر عام ہو. اور پھر جو دوہری اذان ہوگی, دوہری تکبیر بھی کہیں گے تو سننے والے نمازیوں میں سے کئی لوگ محسوس کریں گے, کبھی کبھی دوہری تکبیر کہتے ہیں, پھر وہ پوچھیں گے ایسا کیوں ہے, پتہ چلے گا کہ دوہری اذان کا بھی کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ چیز آہستہ آہستہ چھپی جائے. اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے اذان کے بعد ہماری جو کمی کوتاہی ہے, ہم لوگ نا ٹائم دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تب مسجد میں جانا ہے. حالانکہ اذان ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں بیٹھا رہے, اپنے گھر میں بیٹھا رہے. بالکل بعض علماء تو اس کو حرام قرار دیتے کہ اذان کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی چیز خرید و فروخت بھی کرتا ہے نا, کوئی دکان میں بیٹھا, ایک چیز بھی اس نے خریدی, اس نے حرام کاروبار کیا. تو میرے بھائیو اس چیز کے اوپر دیکھیں, آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے, ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے, پیار محبت کی باتیں چل رہی ہوتی. آپ ذرا سوچیں, میاں بیوی کے درمیان ایک رومانٹک ماحول بنا ہوا ہے, اس کو ختم کرنے میں بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی باتیں کر رہے ہوتے, اس دوران ہی اذان کی آواز آ جاتی. جیسے ہی اذان کی آواز آتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے منہ پھیر لیتے, اس طرح اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, ہم شاید کوئی اجنبی لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں بات کرنا بھی پسند نہیں کیا, اٹھ کے چلے گئے. یہ طرز عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اذان ہو جانے کے بعد گھر والوں کو, بیوی بچوں کو اس طرح خیر بات کہہ دیتے تھے جیسے میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں, اور ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں. ہم بار بار ٹائم دیکھتے ہیں نماز کا ٹائم کب ہوگا, حالانکہ اذان کے بعد آپ کو مسجد پہنچ جانا چاہیے. یہ غلط بات ہے جو ہم نماز کے ٹائم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس چیز کو, اس کمی کو دور کریں. جو لوگ اس کمی کو دور کریں گے یقین کریں انہیں بڑا فائدہ ہوگا. جو وہ ٹائم پر مسجد میں آئیں گے, وضو کریں گے, تحیۃ المسجد پڑھیں گے, 2 رکعتیں پڑھیں گے, دنیا کی باتیں آہستہ 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 ذہن سے نکل جائیں گی. فرض نماز کے لیے وہ مکمل طور پر وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے. جو نماز سے پہلے کچھ سنتے ادا کر کے بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے نا, وہ بندہ نماز کے لیے کافی حد تک تیار ہو جاتا ہے. اس کی نماز میں خیالات بہت کم آتے ہیں, دنیاوی خیالات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. بندہ بھاگا بھاگا دکان سے یا گھر سے آ کے نماز شروع کر دے نا, اس کے خیالات اتنی جلدی نہیں جاتے, ذہن ایک طرف لگا ہوتا ہے. اسی لیے خدا رہا اس چیز کو اپنے عمل میں لائیں. اذان سننے کے بعد اپنے گھر بار ہر چیز کو خیر بات کریں اور فوراً مسجد آ جائیں. یہاں پر آنے کے بعد پھر اگلی کوتاہی کیا ہوتی ہے, ہم رستے میں دیکھتے بھی ٹائم ہے, دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, مسجد میں آ کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہاں پر کمی کوتاہی, آپ آئیں, وضو کریں, 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں, سنتیں ادا کریں. اگر ابھی بھی ٹائم بچ گیا تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سے لے کر اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کے لیے بڑا ہی قبولیت والا وقت ہوتا ہے, بہت زیادہ. تو اس دوران آپ دعا کیا کریں بیٹھ کے, بجائے آ کے کسی کے بارے میں باتیں کرنے کے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے, کسی کے خلاف بولنے کی بجائے آپ آئیں, وضو کریں, بیٹھے, رکھتے ادا کریں, اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہے. اللہ سے ہاتھ اٹھا کے نہیں کریں, بغیر ہاتھ اٹھائے لگے رہے. لیکن یہ یاد رکھیں دعا ہماری عبادت کا اصل مغز, اصل چیز ہی دعا ہے. اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت ہے. اور اس معاملے میں بھی میرے بھائی ہم کوتاہی کا شکار ہے. دن میں کم از کم 1 یا 2 مرتبہ ضرور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کریں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. غافل دلوں میں دعا کون سی ہوتی ہے, جلدی جلدی اٹھایا, رسمی طور پر جلدی جلدی اٹھا کے پھیر کے چلے گی, نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ سکھلایا. اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاؤ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, اللہ کی توحید بیان کرو, اللہ کی تعریفیں کرو. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اگلا سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. ایک حدیث میں آتا ہے انسان دعا کرتا ہے, وہ دعا اوپر جاتی ہے, اب وہ لٹک جاتی ہے کہ درود پڑھا جائے گا تو وہ دعا اوپر جائے گی, ورنہ وہ آسمان اور عرش کے زمین اور عرش کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہے, اللہ تک پہنچائی نہیں جاتی جب تک بندہ درود نہ پڑھے. اتنی فضیلت والا عمل ہے. تو اللہ کی تعریفات کے بعد درود شریف پڑھا جائے. درود پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا مانگے, ایسے سیریس ہو کے, سنجیدہ ہو کے.
یہ دل میں نہ ہو جلدی جلدی بس میں نے 1 منٹ کی دعا کی، نہیں، کھلا ٹائم لے کے 2-4 منٹ بیٹھ کے اچھی لمبی دعا دن میں 1 دفعہ یہ کام از کام ضرور کیا کرے میرے بھائیوں۔ یہ جو ہم جلدی جلدی رسمی کاروائی ڈالتے ہیں نا میرے بھائیوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ الٹا ایسی دعا منہ پہ ماری جاتی ہے۔ یہ عبادات نا محبت والا عمل ہے، اس کو محبت سے ادا کیا کریں۔ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے، آپ نے نماز کا انتظار کیا، سنتے پڑھی، دعائیں کی، اب آپ نماز کھڑی ہونے لگی ہے تو سب سے پہلے میرے بھائیوں صفوں کو درست کریں۔ یہ صفوں کا درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ جو بندہ نماز کے اندر صف درست نہیں کرتا وہ گویا ایسے اس کی نماز کے نمبر کم ہو گئے، 100 نمبر کی اگر نماز ہے تو اس کا سمجھو کافی سارے نمبر کم ہو گئے، اس نے صف ہی صحیح نہیں کیا اپنی۔ جس طرح ایک نماز میں انسان ایسے کر رہا ہے، کبھی داڑھی میں خارج کر رہا ہے، کبھی کپڑے درست کر رہا ہے، کبھی کہیں ہیل جول جتنی زیادہ ہیل جول کرے گا اتنی اس کی نماز کے نمبر کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھو، جو بندہ صف درست نہیں کرتا اس کے بھی نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا ضروری عمل ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف جب بنتی تھی صفوں کے بیچ میں چکر لگا کے دیکھا کرتے تھے، ایسے بیچ میں جا کے، ظاہر بات یہ کام آج کل میں بھی نہیں کرتا، کوتاہی ہے میری بھی، ایسے صفوں کے بیچ میں چلا کرتے تھے کہ صف درست ہے کہ نہیں درست۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ باقاعدہ طور پر ایک سمجھ لے کہ جس طرح مسجد ہے اس سمجھانے کے لیے ایک بندہ اندر والے ہال میں چکر لگائے گا، ایک بندہ باہر والے ہال میں چکر لگائے گا، اور وہ چکر لگا کر آواز دیا کرتے تھے امیر المومنین صفیں درست ہو گئی ہیں۔ لوگ صفیں بناتے رہتے تھے، حضرت عمر کھڑے رہتے تھے، نماز شروع نہیں کرتے تھے جب تک وہ دونوں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جب تک وہ آواز دے کر کہہ نہ دیتے امیر المومنین صفیں درست ہو گئی ہیں۔ جب صفیں درست ہوتی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو یہ کمی ہے ہماری کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تو صفیں درست کرنا بہت ضروری عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک وہ قدم جو میدان جہاد میں اٹھتا ہے اور دوسرا قدم جو صف کو درست کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ 2 قدم اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ غور کریں نماز کے اندر صف کو درست کرنے کے لیے قدم اٹھا کر آگے کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے میدان میں اٹھنے والے قدم کے ساتھ ملایا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے نماز شروع کی جہاں پہ آپ کے انگوٹھے اینڈ تک وہیں پہ رہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ایک بندہ اس کا وضو ٹوٹ گیا وہ ناک پر ہاتھ رکھے، صف توڑ کے بیچ میں سے چلا جائے، ساتھ والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کی طرف ایک ایک قدم چل کے اس صف کو مکمل کر دیں، یا تو پیچھے سے کوئی بندہ فوراً آگے آ جائے یا سارے لوگ موو کر کے اس صف کو مکمل، صف میں خلا نہیں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں پر ایک بھائی صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان سارے لوگوں کو چاہیے کہ ایک ایک قدم آگے ہو کے صف کو مکمل کر دیں۔ یہ اتنا ضروری عمل ہے میرے بھائیوں، اور ہم اس معاملے میں بے تحاشا کوتاہی کا شکار ہے۔ تو صف ضروری آپ نے صحیح کرنی، صف قدم کے ساتھ قدم، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ کے پاؤں اتنے کھلے ہوں جتنے آپ کے کندھے ہیں، تاکہ سب کے ساتھ کندھے بھی مل جائیں، پاؤں بھی مل جائیں۔ اب پاؤں کا معاملہ، پاؤں کا پنجہ نہیں ملانا ہوتا، بعض لوگ ایسے صرف پنجہ ملاتے ہیں، ایڑی ملانا ہوتا ہے، اس میں کوتاہی کا شکار ہے۔ پاؤں کو بالکل سیدھا کریں تاکہ کوشش کریں پیچھے سے ایڑی ملے۔ چلو اگر کسی کا پاؤں کا سٹرکچر کوئی ٹیڑھا ملا ہے چلو کم از کم کوئی پاؤں قدم تو پورا مل جائے، ہم صرف پاؤں ٹیڑھے کر کے پنجہ ملا دیتے ہیں، میرے بھائیو یہ عمل درست نہیں ہے۔ ہمیں پراپر قدم کے ساتھ قدم، ایڑی کے ساتھ ایڑی، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا تک ملانا چاہیے، یہ پراپر طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو نماز صف پوری ہو گئی، اب نماز شروع کرنی ہے۔ نماز کے لیے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری مسلم تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کندھوں کو ہاتھ لگانا یا کانوں کو ہاتھ لگانا کسی بھی حدیث میں نہیں آیا، اس لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ید کو بائیں ید پہ رکھتے تھے، ید یہاں سے لے کر کونی سے لے کر اس کو کہتے ہیں، آپ ید کے اوپر ید کو رکھیں تو یہ ہاتھ یہاں پر آتے ہیں، اس سے نیچے تو آٹومیٹکلی جاتے ہی نہیں ہے، اور یہاں پر ہی سینہ بنتا ہے۔ یہ جو جگہ ہے نا جہاں پر یہ پسلیاں مل رہی ہوتی ہے، یہ جو جگہ اس کو سینہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض لوگ تکلف کا شکار کرتے ہیں، ایسے ہوتے نہیں، اس طرح نہیں میرے بھائی، ایزی ہو کر جہاں پر آپ کے ہاتھ آتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا سینے کے قریب۔ ہاں صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے پر رکھ لیا۔
تو بہرحال میرے بھائیوں سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح ابن خزیمہ میں صحیح حدیث اور صحیح بخاری کی یہ ید سے ید لے کر امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت کیا کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہاتھ ناف سے نیچے جا ہی نہیں سکتے اگر آپ اس طرح رکھو گے تو اس طرح ہاتھ باندھ کے میرے بھائی سینے پر ہاتھ باندھیں. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے، میں صرف حرکات کا بتا رہا ہوں، دعاؤں کا پھر کبھی صحیح. اس کے بعد آ جاتا ہے دعائیں صرف سورہ فاتحہ کے حوالے سے. سورہ فاتحہ جو بندہ نہیں پڑھتا قیام کا جو ضروری عمل ہے وہ سورہ فاتحہ. آپ نے ثنا نہیں پڑھی آپ کی رکعت ہو جائے گی، آپ نے کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی آپ کی رکعت ہو جائے گی، لیکن جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی رکعت نہیں ہوتی، لازمی ہے. وجہ اس کی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا نفسک، تو اس کو پڑھا کر اپنے نفس کے اندر، اپنے سینے کے اندر، یعنی کہ دل میں پڑھ لیا کر اس کو. اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی ضروری ہے. اور جو لوگ اگر قیام فوت ہو جائے تو رکعت کہتے ہیں نکل گئی، اس کی دلیل یہی بناتے ہیں کہ بھئی تو نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تیرے آنے سے پہلے امام رکوع میں جا چکا تھا، تو اس کا مطلب ہے تیری سورہ فاتحہ رہ گئی، تجھے رکعت دہرانی پڑے گی. اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کے لیے وہ دلیل دی جاتی ہے کہ ایک آدمی بھاگا آیا، اس نے رکوع میں آ کے نماز کو پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا. تو اس سے جو اس چیز کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو تھا کہ آئندہ نہ کرنا. تو بہرحال میرے بھائیو سورہ فاتحہ ضروری عمل ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. تو سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، جس رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت آپ کو دہرانی پڑے گی. آپ آتے ہیں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، وہ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، آپ نماز شروع کر کے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد امام صاحب کی قرات کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو میرے بھائیو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد اگلی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، پڑھ لیں گے اچھی بات ہے. اور تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جا سکتی ہے، آپ سورت شامل کر سکتے ہیں، ثابت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قیام کا جو عمل تھا نا وہ 10 آیتوں کے برابر تھا، جبکہ سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہوتی ہیں. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی مسلسل ہل رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ مسلسل تلاوت کر رہے تھے. اور یہ جو تلاوت ہے نماز کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں آپ کی ہونٹ ہلنے چاہیے. ہونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر قرات کا اندازہ ان کی داڑھی ہلنے سے لگایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہ داڑھی ہلا کرتے تھے ان کی. یہ اسی وقت ہلے گی جب آپ ہونٹ ہلا کر پڑھیں گے. صرف دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، باقاعدہ ہونٹوں سے الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے. ہاں آواز اپنی کم رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے آپ کے ہونٹوں کی حرکات کو نوٹ کرتے ہیں باقاعدہ. تو اس کے بعد رکوع کی باری آتی ہے میرے بھائیو، رفع الیدین کرنا. یہ تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر ہے جو بھائی پڑھنا چاہے. صحیح بخاری کے اندر 4 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں 5 حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ کتب 6 کے اندر تقریباً 24 حدیثیں ہیں رفع الیدین کرنے کی، اور نہ کرنے کی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بھی صحیح حدیث کا انکار کرنا ایسی ہے جیسے آپ نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. جس طرح قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایک صحیح حدیث کا انکار کرنے والا بندہ بھی کافر ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھے، اگر ایک بھی صحیح حدیث ہوتی تو رفع الیدین کرنا کوئی ضروری عمل نہ ہوتا. بہرحال یہ ابوبکر عمر عثمان حضرت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے رفع الیدین. اور باقی ایک اختلافی مسئلہ وہ ایک الگ بات ہے، میں صرف بتا رہا ہوں، ایک حدیث بیان کر کے آگے چلتا جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، میں نے بتایا بخاری میں 4 اور مسلم میں 5 حدیثیں ہیں. اس کے بعد رکوع کا سٹیپ آ جائے. رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا کرتے تھے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز سکھلائی تھی، پڑھ کے دکھائی تھی. تو ایسے گھٹنے کو زور سے پکڑ لیں اور یہ بازو بالکل سیدھے ہوں اور ٹانگوں کے اوپر زور ڈالیں، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی. یہ رکوع کا بالکل صحیح طریقہ ہے. ہاں کسی کی کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، وہ ایک ریئر کیس ہے. عام جو رکوع ہے وہ یہ کہ آپ کی بازو بالکل سیدھے ہوں. بعض لوگ کمر سیدھی کرنے کے چکر میں بازو ٹیڑھے کر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، بازو ٹیڑھے نہ کریں، کمر سیدھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے. تو اس طرح آپ نے اپنے رکوع کو ادا کرنا ہے. رکوع کے اندر آپ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں، کم از کم 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ چاہے 50 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم از کم 3 دفعہ. ہاں صرف رکوع اور سجدے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے منع کیا. آپ قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتے، باقی نفلی عبادت ہو آپ رکوع اور سجدے کے اندر اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں. عربی زبان میں جو آپ نے دعا کرنی ہے آپ اللہ سے کریں.
اس کے بعد اگلا سٹیپ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، رفع الیدین کریں، کھڑے ہو جائیں. اب بعض لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بعض چھوڑ لیتے ہیں. دونوں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کا اجتہاد ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رکوع کے بعد اصل حالت میں آ جاتے تھے. جو لوگ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل حالت تو پھر وہی تھی نا، یہاں سے گئے تھے تو دوبارہ اسی حالت میں آئیں گے. اور جو لوگ ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل حالت یہ ہے انسان کی کہ انسان کی ساری ہڈیاں اس کی اپنی جگہ پر آ جائیں. تو یہ دونوں طرف دلائل موجود ہے، اسی لیے جو باندھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں باندھتا وہ بھی ٹھیک ہے. تو رکوع کے بعد آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں یا ہاتھ باندھ لیں. اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے رکوع کے بعد سجدے میں جانے کا. سجدے میں آپ جائیں. سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، ناک، یہ پیشانی، آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں. پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں، بعد میں اپنے گھٹنے زمین پر لگانے ہیں. پہلے گھٹنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، باقاعدہ جانور کا نام لے کر مشابہت دے کر منع کیا کہ اس طرح آپ نے نہیں بیٹھنا کہ پہلے گھٹنے نیچے لگانے پھر ہاتھ لگانے. پہلے آپ اپنے ہاتھ نیچے رکھیں، پھر آرام سے اپنے گھٹنے آئیں، اس کے بعد آپ اپنا سجدہ صحیح طرح سے کریں. سجدہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کی جو تھائی ہے یہ والی یہ بالکل سیدھی ہو. تو اس معاملے میں ہم اکثر لوگ کوتاہی کا شکار ہے، چھوٹے چھوٹے سجدہ کرتے ہیں، منہ آگے نہیں کرتے. یہ ہماری تھائی اکثر ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ بات وہی ہے کہ کسی کو چیک کروائیں گے تو یہ چیزیں درست ہوں گی، اور یہ ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے. اس کے بعد رکوع کے بعد رکوع کے اندر سجدے کے اندر بھی لمبی دعائیں پڑھیں. سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کم از کم ہے، 100 دفعہ پڑھ لیں آپ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں. سبوح قدوس یہ پڑھ لیں. بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. رکوع کے بعد بیٹھے، اس میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ دفعہ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بہرحال جو روایت ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے وہ شربانی صاحب کہا کرتے تھے رب اغفر لی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، یہ بار بار کہتے رہو. بہرحال اس کے بعد اگلا سجدہ، دوسرا سجدہ آئے گا. دوسرے سجدے کے بعد پھر دوسری کوتاہی ہم یہ کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہوئے ہی نہیں. سجدے کے بعد وہ باقاعدہ بیٹھ جاتے تھے. پہلی رکعت کے 2 سجدوں کے بعد ہی بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا اللہ کے نبی بھول گئے. پراپر بیٹھتے تھے، اپنی اپنی ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. جب کہ ہم جلسہ استراحت نہیں کرتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں. تو میرے بھائیو پہلی رکعت کے بعد جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہوں. اس کے بعد دوسری رکعت ہے. اس کے بعد پھر تشہد کا معاملہ آتا ہے. جب آپ تشہد میں ہوں گے تو اس کے اندر آپ نے جو تشہد کی دعائیں پڑھنی، اس کے اندر ایک حدیث ابو داؤد کے اندر جو حدیث ہے نا، اس لفظ ہے یحرکھا، وہ لفظ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی انگلی کو ہلاتے رہتے تھے. تو اس کو آپ ہلاتے رہے، ہلکا ہلکا آپ ہلاتے رہے. عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ انگلی ایسے جیسے شیطان کو چوٹ پڑ رہی ہے. بہرحال یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی کو سلام پھیرنے تک ہلاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنی نماز کے اندر دعاؤں کو پورا کریں اور اس کے بعد سلام پھیریں دائیں طرف اور پھر بائیں طرف. یہاں پر کچھ چیزیں، ایک چیز ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو امام صاحب ہوتے ہیں 3ری رکعت میں یا امام صاحب ہوتے ہیں 4تھی رکعت میں، ہم آ کے ملیں گے وہ ہماری کون سی رکعت ہوگی؟ میرے بھائیوں وہ آپ کی پہلی رکعت ہی ہوگی. اچھا جی آپ اس میں ثنا نہیں پڑھ سکے، آپ اس میں یہ دعائیں نہیں کر سکے، جی سر قاری صاحب پہلی رکعت میں تو تشہد ہی نہیں ہوتا. بھئی وہ آپ نے پہلی رکعت میں تشہد قاری صاحب کی اقتدا کی وجہ سے کیا ہے. آپ کی وہ رکعت پہلی ہی تھی. وہ تشہد یا جو باقی دعائیں یا جو باقی حرکات و سکنات میں اونچ نیچ چاہیے ہے جو پہلی رکعت میں نہیں ہوتی، وہ آپ اقتدا کی وجہ سے مجبور ہے قاری صاحب کی اقتدا کرنی ہے. تو قاری صاحب کی وجہ سے آپ نے تشہد بھی کیا، سب کچھ کیا، وہ آپ کی نفلی عبادت میں شمار ہوگا. وہ رکعت آپ کی پہلی ہوگی. اب امام صاحب کے بعد جب آپ اٹھیں گے آپ نے اپنی ترتیب سے رکعت کو پورا کرنا ہے. امام کی چاہے وہ 4تھی تھی، آپ کی وہ پہلی تھی. اب آپ نے اپنے جب اٹھ کے پڑھنا ہے تو آپ کی دوسری رکعت ہی ہوگی. دوسری رکعت میں باقاعدہ تشہد بھی ہوگا، اس کے بعد 3ری رکعت ہوگی، پھر 4تھی رکعت ہوگی. اگر آپ مغرب کی 3ری رکعت میں آ کے ملے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت میں تشہد کیا قاری صاحب کی وجہ سے، دوسری رکعت میں تشہد کریں گے دوسری رکعت کی وجہ سے، تیسری رکعت میں تشہد ہوگا تیسری، تو ہر رکعت میں تشہد آ گیا، کوئی بات نہیں. آپ نے اپنی نماز کو اسی طرح پورا کرنا ہے جو آپ کی ترتیب ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ قاری صاحب کی 4تھی تھی تو میں نے بھی 4تھی پڑھ لی، باقی 3 اب میں پڑھ لوں. نہیں، ایسے نہیں ہے. آپ کی ترتیب ٹھیک رہے گی. دوسری ایک اور کوتاہی جو ہم کرتے ہیں، ہماری جب کبھی کوئی نماز رہ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ترتیب خراب کر دیتے ہیں.
مثال کے طور پہ کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی، سفر پہ تھا، وہ مسجد میں آیا تو عصر کی نماز ہو رہی تھی، تو وہ عصر کی نیت سے پہلے نماز پڑھ لیتے، ظہر کی بھی اس کی رہتی ہوتی، وہ ظہر کی بعد میں پڑھتا ہے. نہیں، اپنی ترتیب خراب نہ کریں. آپ آئیں، آ کے پہلے ظہر کی نماز پڑھیں، نہیں ٹائم ملا امام صاحب عصر کی نماز پڑھیں، آپ ظہر کی نیت کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھیں. اپنی ترتیب کو کوشش کریں کہ ترتیب خراب نہ ہو. باقاعدہ شیخ عبداللہ ناصر مانوی حفظہ اللہ تعالیٰ کے تو جو پچھلے دنوں الفاظ ہیں یہ تھے کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے آپ کی، اگر مغرب کی رہتی ہے تو آپ مغرب کی نیت سے نماز پڑھیں. تو مغرب کی تو 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چوتھی رکعت آپ کی نفلی عبادت میں شمار ہوگی. اپنی ترتیب خراب نہ کریں. اللہ نے جس ترتیب سے نمازوں کو اتارا ہے آپ اسی ترتیب سے اس کو پڑھیں. بہرحال اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آگے پیچھے ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ سب علماء کہتے ہیں کہ خیال رکھنا چاہیے. تو کوشش کریں اگر آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو اگلی نماز سے پہلے اس کو ادا کر لیں. یہ عمل بھی غلط ہے. ایک بندے کی نماز رہ گئی، سفر سے آیا یا وہ کسی کام سے آیا، اب اس کی نماز چل یار کوئی گل نہیں رہ گئی، ہمیشہ عصر دن آپ پڑھ لیں گا. بھی عصر سے پہلے تجھے موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ زور کی کہاں پڑی ہے؟ آپ صبح اٹھے ہو نا، اگر آپ کی آنکھ آج لیٹ کھلی ہے تو جب اٹھے اسی وقت اپنے فرض نماز ادا کرو. فرض نماز کے اندر تاخیر نہیں ہے، فرض نماز کے اندر تاخیر نہیں ہے. میرے بھائیو اپنی نماز کی ترتیب کو ضرور خیال رکھیں اور لازمی پڑھیں، اس کو لیٹ نہ کیا کریں. اسی طرح میرے بھائیو اور بھی بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، آپ لوگ کوشش کیا کریں. یہ میں نے پہلے بتایا، یہ نماز عبادات کا سب سے بہترین عبادت ہے، عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے. اس میں قرآن پڑھنا، قیام کرنا، دعا کرنا سب شامل ہے، کیونکہ نماز کے اندر قرآن بھی ہے، حرکات بھی ہیں، قولی عبادت بھی ہے، فعلی عبادت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں. اس لحاظ سے یہ ہر عبادت کا مجموعہ نماز ہے اور اس کو آپ نے درست کرنا ہے. اب نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو جانے کے بعد بالکل یہ گھٹیا ترین عادت ہے، اٹھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں. کوئی بوجھ تھا جو سر سے اتار کے پھینکے، اس طرح کے بوجھ کو اللہ بھی قبول نہیں کرتا. میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کی نماز میں اتنی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اوپر جانے کی اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں دیتے، وہ نماز اوپر جاتی ہی نہیں. اور ایک روایت میں اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتی نماز، اللہ اس نے مجھے اتنا ادھورا کر دیا، جس طرح اس نے مجھے تباہ و برباد کیا، اللہ تو بھی اس کو تباہ و برباد کر دے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، وہ نماز اوپر جانے کی اجازت اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یہ نماز اتنی ادھوری ہے، یہ نہیں اوپر آنے کی اجازت ملتی. فرشتے اسی نماز کو چیتڑوں میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پہ دے مارتے ہیں. ہم ہی سمجھتے ہیں بڑی عبادت، اور اللہ کے بندو عبادت کو شوق سے کیا کرو، فائدہ کیا ہوگا. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تفرغ لعبادی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، ٹائم نکالو میری عبادت کے لیے. کیا ہوگا؟ 2 فائدے. املا صدرک غنا، میں تجھے غنی کر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ دھمکی دی. باقی جگہوں پہ قرآن میں، حدیث میں، جگہ جگہ پہ جو دھمکی ہے وہ آخرت کی، یہ حدیث وہ ہے جس میں دنیا کی دھمکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، بڑے کام کرے گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوں گی. بظاہر تو 3 لاکھ مہینے کا کما رہا ہوگا لیکن رو رہا ہوگا، بیوی کے نخرے پورے نہیں ہو رہے، سب یہ نہیں رہتا، وہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، وہ تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں کو الجھا دوں گا، کاموں سے بھر دوں گا، تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. آج جا کے اس حدیث پہ ذرا غور کرنا اپنے اوپر اپلائی کر کے کہ کیا ہمارے ساتھ آج کل یہ کچھ نہیں ہو رہا. عبادت کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ضرورتیں زیادہ ہیں، کمانا ہوتا ہے، ایسا الجھے ہوئے کہ 4 بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ہمارے باو اجداد سکون سے عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کے بعد تھوڑا بہت مسجد میں قرآن پڑھ کے جایا کرتے تھے، درس دروس سنا کرتے تھے. 10 12 بچے انہوں نے پالے ہیں کہ نہیں پالے؟ اس وقت نہ طلاقیں ہوتی تھی، نہ بیگمیں اس طرح رس کے جایا کرتی تھی. آج کل 4 بچے ہیں پھر بھی بیگم قابو نہیں آ رہی ہوتی، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اللہ نے برکت اٹھا لی ہے میرے بھائیوں. اس چیز کو سمجھو، عبادات شوق سے کرنے والی چیز ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ نماز کے بعد اٹھ کے جانا گھٹیا ترین عمل،
اچھا نماز کے بعد فوراً اٹھ کے سنتے پڑھ لینا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فوراً اٹھ کے سنتے نہیں پڑھی. نماز کے بعد باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار ثابت ہے. یہاں پر یہ لگے ہوئے ہیں, یہ صبح شام کے اذکار, یہ نماز کے بعد کے اذکار, یہ لگے ہوئے ہیں. یہ سارے اذکار نیچے حوالہ جات بھی موجود ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. کم از کم اب فل تیز بھی پڑھو تو 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں. یہ پڑھ کے پھر آپ اٹھیں, پھر سنتے پڑھیں. ہمارے اس قدر بدبختی آ چکی ہے, نماز ختم ہوتی ہے اگلے 1 منٹ کے اندر لوگ پہلی صف میں کھڑے ہو کے سنتے پڑھ رہے ہوتے, پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے. میرے بھائیوں نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا ثابت ہے, یہ نماز کا حصہ ہے. یہ پڑھو, اس کے بعد پھر سنتے پڑھو, اس کے بعد سکون سے اپنے گھر کو جاؤ. میرے بھائیوں یہ ذہن بنا کر آیا کرو کہ نماز کے بعد ہم نے کم از کم مسجد میں 5 منٹ رکنا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے, نماز کے ٹھیک 3-4 منٹ کے بعد مسجد خالی ہوئی ہوتی ہے. یہ اچھا عمل نہیں ہے میرے بھائیوں. خدا را اس چیز کو سمجھیے, ورنہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. جیسے جیسے ہم عبادات سے جان چھڑا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ کاموں سے بھرتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ضرورتیں پوری کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.